اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آئیے علم کو مزید حاصل کرنے کی دعا پڑھتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 2 ہے، جماعت ششم ہے، نصاب مہاراشٹر کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ہے ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل۔ آئیے پہلی بات سے شروع کرتے ہیں۔ 5ویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کچھ حالات سے واقف ہو چکے ہیں۔ یعنی پیارے بچوں، آپ نے 5ویں میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہے ہمارے پیارے اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں۔ اسلام کی ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران، مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا، ایسے حالات میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والے تمام علاقوں میں سنبھالے رکھنا بہت ضروری تھا۔ حکومت کا یہ نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم ہوا۔ اسلامی حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2.5 سال خلافت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ بتا دیں کہ نصاب میں جو اسباق شامل کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ اچھی خوبیاں ہمارے اندر پیدا کریں، ان سبق سے ہم نقاط حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، تب جا کر وہ سبق واقعی میں ہمارے لیے بڑے روشن ثابت ہوتے ہیں اگر ہم ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہے جان پہچان۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے، یعنی کہ مصنف ہمارے مہاراشٹر کے ہی ہے۔ اردو، فارسی اور عربی میں انہوں نے MA کرنے کے بعد 2 مرتبہ PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی، تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جنہیں کئی اعزازات یعنی ریوارڈز یعنی انعامات بھی ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ہماری تمہید تھی سبق کے تعلق سے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ جمعے کے خطبوں میں اکثر سنتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 سن عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ وہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو منور کر دیا اور اسلام کی طرف پھیر دیا۔ چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھے۔ حضرت عمر نے اعلانیہ مکے سے مدینے کی ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ پیارے بچوں، سوال آ سکتا ہے، لہٰذا اس نقطے کو یاد رکھیے، 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کا انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔
شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائیں، فوجی چھاونیاں بنوائیں، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی جسے ہم سینسس کہتے ہیں آج، اور مکاتب قائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ یعنی کیلنڈر کا جو تصور ہے وہ آپ ہی کے دور میں شروع ہوا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے عدالت کے کام کروائے، آپ پاشی کے کام کروائے، فوج کا قیام کیا، پولیس کے محکمے کام کیے، آپ نے ڈاک گھر بھی قائم کیے، نہریں کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائے۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک انقلابی قدم اٹھایا اور مدینہ کی ریاست کو بہترین ترین ریاست بنا دیا۔